ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے۔ جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف، کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا، بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ کھیلتے رہو واٹس ایپ، دیکھتے رہو فلمیں، رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو۔ جس دن چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی۔ اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں، آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں۔ آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں وقت دیں، ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں، لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں۔ اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے، صحابہ دوڑ پڑے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا، 53 سال، اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی، جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد ہے۔ وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آمینہ کا بیٹا محبوب خدا۔ یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا، ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، نبی کے باپ کافر تھے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں، ہم ان کو امام کیسے بنائیں، ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں، ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں، ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں؟ ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا، ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے، ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے، کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے، اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے، شفاعت مجھے بھی لینی ہے۔ قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کے ایمان کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ سب مل کے رونے لگے، حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے۔ حضور کی امی یاد آئی ہے، آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی، ماں یاد آئی ہے نبی کو۔ پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا، کیسا ہوتا، کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی۔ سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟
صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ. یہ ماں ہے, یہ ماں کا مرتبہ ہے. لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار, موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس, باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. یاد رکھنا, کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ, ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں, پہلی بار تو نہیں آیا. ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی, اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے, اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا, درگزر کر دینا, آواز اونچی ہو جائے تو. موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی, اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا. اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا. غور تو کریں آپ, نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے. ساری دنیا مخالف ہو جائے بد دعا کرے, تنہا ماں دعا کرے, اللہ ماں کی دعا قبول کرے, سب کی بد دعا رد کر دے. اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے, ماں کی بد دعا قبول کر لے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے, چلتے چلتے تھک گئے, چلتے چلتے تھک گئے. اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں, سواری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو. حضرت موسیٰ گئے, اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے. اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں. بادل زمین پہ اتر آیا. اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے. حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے, بادل چل پڑا. اور اس کی مولا کتنا نیک بندہ یہ, اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا. ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا, یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے. پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت. ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا, اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے. عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے, اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں, یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا. ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا, یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے, اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ, اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے. حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے, بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا, شہید اور ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے, وہاں رکھا جائے گا. پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا, جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی. سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی, تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح. اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں یار, جو ماں باپ کا گستاخ ہو, توجہ آپ کی, دھیان ہے آپ کا, جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو, کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے, حج کر کے, زکات دے کے, شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے, تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا, کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے. ارے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاخی کی ہے تو جنت